السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس کتاب کا مختصر تعارف اور جائزہ پیش کر رہی ہوں اس کا نام ہے مسلم خواتین سے اسلام کے مطالبات، جس کے مصنف سید ابوالعالیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ مصنف کا مختصر تعارف یوں ہے کہ سید ابوالعالیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ برصغیر کے مشہور اسلامی مفکر، مفسر، مصنف اور داعی تھے۔ آپ کی پیدائش 1903 میں ہوئی اور آپ نے اپنی پوری زندگی اسلام کے پیغام کو عام کرنے میں گزاری۔ آپ نے جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی اور قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی دعوت دی۔ آپ کی مشہور کتابوں میں فہم القرآن، پردہ، اسلامی تہذیب اور اس کے اصول اور مسلم خواتین سے اسلام کے مطالبات شامل ہے۔ آپ کی تحریروں کی خاص بات یہ ہے کہ وہ آسان، مدلل اور عملی رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ اب ہم کتاب کے ریویو کی طرف بڑھیں گے تو مسلم خواتین سے اسلام کے مطالبات ایک مختصر مگر نہایت مؤثر کتاب ہے۔ اس کتاب میں مصنف نے بتایا ہے کہ اسلام عورت کو بہت عزت اور بلند مقام دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ ذمہ داریاں بھی سونپتا ہے۔ مصنف کے مطابق ایک مسلمان خاتون صرف اپنے گھر تک محدود کردار نہیں رکھتی، بلکہ وہ ایک اچھی بیٹی، نیک بیوی، بہترین ماں اور معاشرے کی ذمہ دار فرد بھی ہوتی ہے۔ اگر عورت اپنے کردار کو اسلام کے مطابق سنوار لے تو وہ پوری نسل کی اصلاح کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ نمبر 1، دنیا میں انسان کا مقصد۔ دنیا ایک چوراہے کی مانند ہے جہاں ہر شخص کسی نہ کسی مقصد کے تحت زندگی گزار رہا ہے۔ مسلمان کے لیے کامیابی کا واحد راستہ یہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات کی بجائے اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر چلے۔ نمبر 2، مکمل ضابطۂ حیات۔ اسلام محض چند عبادات کا نام نہیں بلکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو اس کے قول و فعل کے لیے اللہ کے سامنے جواب دہ بناتا ہے۔ نمبر 3، مسلم خاتون کا مقام اور اثر و رسوخ۔ عزت اور مقام۔ اسلام عورت کو مکمل عزت، وقار اور بلند مقام دیتا ہے۔ تربیت کا ذریعہ۔ ایک مسلمان خاتون صرف گھر تک محدود نہیں بلکہ وہ اپنی ذات، خاندان اور بچوں کی بہترین تربیت کے ذریعے پوری نسل کی اصلاح کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ مردوں پر مثبت اثر۔ عورت اپنے گھر کے مردوں، شوہر، بھائی، بیٹوں پر گہرا اثر ڈال سکتی ہے۔ اگر وہ حلال کمائی، حیا اور اسلامی زندگی پر زور دے تو پورے خاندان کا حال بدل سکتا ہے۔ اسلامی زندگی کی بنیادی مطالبات۔ اول، کامل اسلامی کردار۔ ہمیں اپنے عملی زندگی سے جاہلیت کی تمام چیزوں کو نکالنا ہوگا اور اپنا احتساب کرنا ہوگا۔ ہمارا اٹھنا، بیٹھنا، بولنا اور لوگوں سے برتاؤ اسلامی اخلاق کی عملی تصویر ہونا چاہیے۔ دوم، گھر کی فضا اور دل کی اصلاح۔ گھروں سے پرانی جاہلیت کی رسموں اور جدید مغربیت کے اثرات کو ختم کرنا ہوگا۔ دل کو دنیا کی رنگینیوں کے بجائے اللہ سے محبت سے آباد کرنا ہوگا تاکہ انسان گناہوں سے بچ سکے۔ سوم، اگلی نسل کی دینی تربیت۔ بچوں کی اسلامی تربیت والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر بچوں کو بچپن ہی سے قرآن، نماز اور حیا کی عادت نہ ڈالی گئی تو آئندہ نسلوں میں اسلام کی بنیادیں کمزور ہو جائے گی۔ آج کے دور میں مسلمان بچوں کو قرآن کا اور نماز کا منظر کم دیکھنے ملتا ہے۔ اسلامی حکومت میں خواتین کے حقوق۔ مصنف نے اس غلط فہمی کا خاتمہ کیا ہے کہ اسلامی نظام میں عورت پر ظلم ہوگا یا اس کی ترقی رک جائے گی۔ وہ بتاتے ہیں مستقل شخصیت۔ اسلام نے عورت کی الگ انسانی اور قانونی حیثیت تسلیم کی ہے۔ مالی و معاشی حقوق۔ عورت کو وراثت، جائیداد اور اپنی کمائی پر مکمل ملکیت کا حق حاصل ہے جس پر شوہر یا والدین کا کوئی جبر نہیں ہوتا۔ ازدواجی تحفظ۔ اسلامی قوانین عورت کے رشتے، نکاح اور دیگر حقوق کی مکمل حفاظت کرتے ہیں۔ تعلیم کا حق۔ اسلام عورت پر اعلیٰ تعلیم کے دروازے بند نہیں کرتا بلکہ اخلاقی حدود اور حیا کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے کی مکمل اجازت دیتا ہے۔
یہ کتاب بتاتی ہے کہ اسلام کے احکامات عورت پر پابندی لگانے کے لیے نہیں بلکہ اس کی عزت، تحفظ اور سرفرازی کے لیے ہے۔ اگر مسلم خواتین اس پیغام کو سمجھ کر اپنی زندگیوں میں نافذ کرے تو وہ اپنے گھر اور معاشرے میں ایک عظیم مثبت انقلاب لا سکتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔